أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات محترم، سامعین کرام، بزرگوں، قابل احترام دینی بھائیوں، گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قابل احترام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قابل احترام مہینے محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ کل 4 مہینے. اس سلسلے میں تفصیل بیان کی جا چکی ہے کہ رجب کے مہینے میں سریہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ اس کوشش کو کہتے ہیں یا اس وفد کو، اس قافلے کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے حالات کو جاننے کے لیے، خبرگیری کرنے کے لیے، تحفظ کے لیے یا اور دیگر مقاصد کے ساتھ بھیجے ہوں. تو اس سریے میں یہ بات آئی تھی کہ ایک مشرک کا قتل ہو گیا تھا، اس کو لے کے ہنگامہ برپا کر دیا تھا مشرکین مکہ نے کہ یہ لوگ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قابل احترام مہینوں کی عزت نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ ٹھیک ہے، قابل احترام مہینوں کا احترام تو ہونا چاہیے، اور اس کی بے حرمتی اگر ہو جائے تو یہ غلط بات ہے. لیکن اس غلطی سے بھی زیادہ بڑی غلطی، بڑا جرم یہ ہے کہ تم لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، اہل ایمان کو اپنے وطن سے نکال کر بے گھر کر دیا. اسی طریقے سے اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں انہیں دین قبول کرنے سے روکنا، یہ سارے بڑے جرائم. لہذا پہلے ان مشرکین کو اپنے کرائم سے باز آنا چاہیے اور پھر انگلیاں اٹھانی چاہیے. یہاں تو خود لت پت اپنے جرم کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اہل ایمان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ بتائی گئی
کہ فتنہ پردازی کرنا، فتنے پھیلانا، دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا، سازشیں کرنا، یہ قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ لہذا تم لوگ بڑے مجرم ہو۔ اور عبداللہ ابن جہش کے سریے سے جو واقعہ سرزد ہوا وہ غلط تھا، لیکن انہوں نے توبہ کر لیا اور ندامت ہوئی اور خون بہا دے دیا گیا تو بات ختم ہے۔ لہٰذا اس کو زیادہ پروپگنڈا کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ آگے ایک پیشین گوئی کی گئی کہ یہ جتنے کفر کے سرغنہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو یہ کچھ محبت کرنے والے ہوتے، آپ سے تعلق رکھتے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے یہ ہر حال میں آپ سے جنگ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے جب تک کہ آپ اپنے دین پر قائم ہیں۔ تو ان کو دشمنی کسی آپ کے قبیلے اور رنگ اور نسل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دین کی وجہ سے ہے، اور جب تک آپ دین پہ قائم رہیں گے یہ آپ سے لڑائی کریں گے۔ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ آپ کو، آپ کے افراد کو، آپ کی جماعت کو مرتد بنا دیں۔ واضح الفاظ میں فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُوكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ یہ لوگ آپ سے مستقل لڑتے جھگڑتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو دین سے، آپ کے لوگوں کو دین سے مرتد بنا دیں۔ ان استطاعوا، اگر ان میں سکت ہو، اگر اس کی طاقت ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کی لذت پیدا کر دی ہے۔ یہ کسی حال میں ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتے، یہ کبھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، لہذا وہ قادر نہیں ہے مرتد بنانے پر۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو شروع ہوا تھا، آج تک یہ سلسلہ چل رہا، آج تک یہ سازشیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے لڑکوں کو مرتد بنا دیا جائے، ان کی لڑکیوں کو مرتد بنا دیا جائے، دھوکہ دے کے، فریب دے کر کے، محبت کے جال میں پھنسا کر کے ان کو مرتد بنا دیا جائے۔ لیکن اگر دل میں ایمان ہے، صحیح تربیت ہے، عقیدہ درست ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی دل کے عقیدے کو کوئی کھرچ نہیں پائے گا، کبھی بھی کوئی دین سے انسان کو پھیر نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مرتد ہونا یہ بدترین لعنت ہے، یہ بدترین لعنت ہے۔ اور اگر کوئی مرتد ہو گیا اور ارتداد کی حالت میں اس کی موت آ گئی تو اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائے، سارا کیا دھرا اس کا پٹس ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوتی جس سے ایمان چھن جاتا ہے، ایمان اکارت ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت سی غلطیاں، کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہے، ایمان چلا جائے، کوئی اسلام کے احکام پہ اعتراض کر رہا، کوئی اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہا، یا کوئی مشرکانہ رسم و رواج میں شریک ہوتا ہے، پوجا پاٹ کے عمل میں شریک ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور جس نے شرک کیا اس کا عمل باطل ہو گیا۔ کوئی شیطان سے مدد مانگ رہا، کوئی غیر اللہ کو دنیا کے امور میں متصرف سمجھ رہا، کوئی تعویذ پہ یقین کیے ہوا ہے کہ ہم تعویذ سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تعویذ کے بس کی بات ہے، ایسی کروڑوں تعویذ مل کر کے انسان کو نہیں ٹھیک کر سکتی۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی۔
کوئی تانترک کے پاس جا رہا ہے، کوئی فال کھلوا رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی نجومی سے اپنے مستقبل کے احوال جاننے کی کوشش کر رہا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس کے اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، جس سے دین سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا کیا کرایا سب باطل ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی رحمت خداوندی کے سچے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑے بخشنے والے اور نہایت مہربان۔ تو یقین جانیے کہ ایمان لانا اور اس زمانے میں ہجرت کرنا فرض تھا۔ ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ علامتیں ہیں اس بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا فضل و کرم نازل ہو رہا ہے، اور یہ لوگ اللہ کی رحمت خصوصی کے مستحق ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں، ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اگلا سوال ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ شراب اور جوا کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہزاروں سال سے یہ بری چیزیں ہیں، اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس ماحول میں تشریف لائے تھے، شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ گھٹی کا مطلب شراب کے بغیر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، ہر چیز میں شراب، ہر موقع پر شراب، کوئی پروگرام ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی تقریب ہو، کوئی دعوت ہو، جب تک شراب نہیں چلتی تھی ان کا کام مکمل نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو وہاں کا ماحول تھا جاہلیت کے زمانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ صورتحال موجود تھی۔ جو چیز گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی اس کو فوراً روکا جاتا تو لوگ شاید نہ روک پاتے، یہاں تو شرک سے لوگ روکنے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو احکامات دیے وہ تدریجاً، یعنی آہستہ آہستہ، اس آیت کریمہ میں بتایا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ شراب میں بھی بڑا گناہ ہے اور جوا میں بھی بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں۔ جوئے میں فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ کبھی کبھی پیسہ ہو جاتا ہے، کچھ آمدنی ہو جاتی ہے، اور شراب میں کچھ فائدہ یہ ہے کہ وقتی طور پہ جوش آ جاتا ہے۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے، لیکن اس کا گناہ زیادہ سنگین ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں میں جو گناہ ہے وہ بڑھا ہوا ہے اس کے فائدے سے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگوں کو سمجھ میں بات آ گئی کہ اس میں گناہ کا سودا بڑا ہے اور فائدے کا سودا چھوٹا ہے۔ ایمان والا تو فائدے کا کام کرتا ہے، نقصان کا کام تو گناہ کا کام نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ اکثر لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سن کر کے شراب پینا چھوڑ دیا۔
اسی طریقے سے ایک حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ تم نماز میں کیا کچھ بولو گے، بڑبڑانے لگو گے، غلط تلاوت ہو جائے گی، گنہگار ہو گئے۔ تو پہلے وہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے شراب پینا چھوڑ دیا، یہ آیت نازل ہوئی تو زیادہ تر لوگوں نے چھوڑ دیا، پھر بھی کچھ لوگ اکا دکا ان کے گٹھی میں تھی یہ چیز پڑی ہوئی وہ پی رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یقیناً شراب، اے لڑکے اے یہاں اٹھو، یہاں پہ، یقیناً شراب، جوا اور بتوں پہ فال نکالنے کے لیے تیر چڑھانا یا تیر سے فال نکالنا اور بت پرستی کرنا، انما الخمر یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب بت پرستی، والازلام اور فال نکالنا، رجسن یہ کیا ہے؟ گندگی ہے، پلیدی ہے، من عمل الشیطان شیطانی کام ہے، انما یرید الشیطان شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء کہ شراب پلا کر کے، جوئے کھلوا کر کے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کرا دے، بغض اور جلن پیدا کرا دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تم کو روکنا چاہتا ہے شیطان۔ وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم لوگ باز آئے؟ کیا تم لوگ رکے؟ کیا تم لوگ رکو گے؟ صحابہ نے کہا انتہینا ربنا، اے اللہ ہم رک گئے۔ اور اس کے بعد تاریخ شاہد ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مدینے کے گلیوں میں مٹکے توڑ دیے گئے، گلی کے نالوں سے شرابیں بہنے لگی، اور پھر ان لوگوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ پہلے مزاج بنایا گیا تب پابندی لگائی گئی، اور آج تک امت مسلمہ اس کو حرام سمجھتی ہے، بچتی ہے اس سے، شراب پینے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کو کہا گیا ام الخبائث، جتنی بھی گناہ ہیں اس کی جڑ ہے، جتنے بھی خبائث ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں اس کی جڑ کیا ہے؟ شراب ہے، ام الخبائث۔ انسان شراب میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتا، اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا، وہ ادب سے محروم رہ جاتا ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ شراب پینے کے نتیجے میں طلاق کے 99% واقعات پیش آتے ہیں، اس کی وجہ سے گالم گلوچ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ دنیاوی حکمراں بھی جانتے ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے، اور اسی لیے بہت ساری گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگا رکھی۔ قابل تعریف ہے کہ بہار گورنمنٹ نے بھی اس پہ پابندی لگا رکھی، اور اس پہ اگر ثابت ہو گیا تو 7 سال قید کی سزا ہے۔ میرے بھائی، اسلام کے قانون پہ قربان جائیے کہ 1400 سال پہلے انسانیت کو بتا دیا تھا کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی امت مسلمہ کے نام نہاد افراد جو نبی کے نام لیوا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن زبان کو گندا کرتے ہیں، شراب کی دل کو گندا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، شراب کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا بلکہ ناپاک بھی قرار دیا، رجس کہا، گندگی، پلیدی۔ یہ جو گٹر کے اندر
جو غلاظت ہوتی ہے نا، یہ شراب بھی ویسے ہی غلیظ ہے۔ ایک جگہ مذکور ہے کہ خنزیر کا گوشت اور خنزیر کا خون اور شراب سب برابر ہے، لیکن امت مسلمہ کے افراد اس کو کیسے منہ لگاتے ہیں؟ احساس کرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے اللہ سے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کا ایک بوند بھی ہزاروں بوند کو حرام کر دے، پورے ڈرام کو حرام کر دے، اس کو ناجائز بنا دے، اس کو ناجائز بنا دے، اس کو استعمال کر دے، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ تو اشارے میں کہہ دیا گیا کہ اس کے اندر بڑے نقصانات ہیں، اتنا ہی کافی ہو گیا اہل ایمان کے بچنے کے لیے۔ آپ پوچھیں گے کہ جوا میں کیا نقصان ہے کہ اس کو کیوں حرام کیا؟ میرے بھائی، جوا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ انسان کی جیب منٹوں میں خالی ہو جاتی ہے، انسان کا اکاؤنٹ منٹوں میں خالی ہو جاتا ہے، اور کبھی منٹوں اور سیکنڈوں میں انسان لکھپتی بن جاتا ہے، کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت اور پسینے کی کمائی کھائے، یہ فریب اور دھوکے کی کمائی اسلام میں درست نہیں ہے۔ آج دیکھیں کہ جوئے کی الگ الگ شکلیں رائج ہو چکی ہیں، الگ الگ شکلیں رائج ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ موبائل کھولیے گا، فوراً اشتہار آئے گا، آئی پی ایل ٹیم بناؤ، یہ آئی پی ایل، یہ ٹیم بناؤ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو جوا کھلوانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگ پرچار دے رہے ہیں، بڑے بڑے کرکٹر پرچار دے رہے ہیں، یہ بھی جوا ہے۔ اور کتنے لوگ ان کے فریب میں آ کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپیہ پھونک دیتے ہیں، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ 1 کروڑ روپے کا کون بنے گا کروڑ پتی، کروڑوں روپے جیتنے کا آفر، لیکن در حقیقت کروڑوں روپے برباد کرنے اور گنوانے کا آفر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بھی جوا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ صرف تاش کے ساتھ جوا کھیلنا وہی جوا ہے، نہیں، یہ بھی جوا ہے، اور بھی جوئے کی بہت ساری شکلیں ہیں جن کی تفصیلات کسی اور موقع پہ بیان کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بظاہر تو فائدہ نظر آتا ہے، نقصان زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ خرچ کیا کریں، خرچ کیا کریں؟ آپ فرما دیں کہ جو اپنے خرچ سے بچ رہے، ایک یہ ہے کہ اتنا خرچ کرنا جو دشواری اور مشقت کا سبب نہ ہو، جو مقدار حاجت سے زائد ہو، دونوں کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کچھ کما رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ تو انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، لیکن کچھ بچت بھی کر لیتا ہے۔ تو کریں، جو بچ رہا ہے نا، اس کو بچا کر کے مت رکھیے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجیے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جب غیروں کا مال، جو یتیم، غربا، مسکین، محتاجوں کا مال، اس کا جو حق ہے، وہ اگر آپ نے نہیں عطا کیا تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا، وہ بھی چھن جائے گا۔ بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کئی گنا لے کر کے جائے گا، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی حادثے کی شکل میں، کبھی چوری کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں۔ اس لیے انسان کو زکوٰۃ پوری دیانت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ تم پر کھول کھول کر احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم سوچ لیا کرو۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ کسی چیز کے حلال و حرام، جائز ناجائز ہونے میں اس بات کا اعتبار ہے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔ اگر زیادہ تر وہ خیر اور نیکی کا ذریعہ بنتا ہے تو
پھر اس کی اجازت، زیادہ تر وہ شر اور برائی کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ شریعت نے اس چیز کو تمام چیزوں میں ملحوظ رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کی بیماری اور کھانے میں بے اعتدالی کی وجہ سے کوئی چیز نقصان دہ ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یتیموں کے بارے میں بھی یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر کھول کھول کے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم اچھی طرح سمجھ لو دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور یتیموں کے بارے میں وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت کرنا بہتر ہے۔ اگر تم ان کو خرچ میں شامل رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ اور بدخواہی کا ارادہ رکھنے والے سے واقف ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو یتیم ہیں، اب بھائی کا انتقال ہو گیا، اب بھتیجا بیچارہ یتیم ہو گیا، اب کیا اس کا سارا مال ہڑپ کر لیا جائے، یا یہ ہے کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کی جائے اور اس کی تربیت میں بھی وقت دیا جائے، اور جو اپنی ضرورت ہے تھوڑا اس کی بھی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ تو خیر خواہی کے ارادے سے جو آپ کریں گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتامی فی الجنۃ ھکذا، کہ میں اور جو مسکین کی، جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، جنت میں ہم دونوں اس طرح ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھا کر کے ملا کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا میرے بالکل قریب ہوگا کہ کوئی تیسرا آدمی درمیان میں نہیں آئے گا۔ لیکن جو لوگ ظلم کرتے ہیں یتیموں پہ، اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو خوب پتہ ہے اور اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشقت میں ڈال دیتے، لیکن یقیناً اللہ زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اگلا سوال باضابطہ تو نہیں کیا گیا، لیکن وہ سمائش تھا، اس میں کچھ خواتین، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوا کرتی تھیں جو شرک میں مبتلا ہو، تو کیا کسی اہل ایمان کے لیے کسی غیر مسلم عورت سے، کسی مشرک عورت سے، کسی مشرکہ خاتون سے نکاح کرنا درست ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ کسی مشرکہ عورت سے تم نکاح مت کرو، اگر وہ ایمان لے آئیں تب تم کر سکتے ہو، ایمان کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے ہو، ایمان کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے، ایمان بہت ضروری ہے، ایمان کے بغیر کسی چیز کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا الٹا بھی ہے کہ کوئی مومن لڑکی کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی، کفر پہ رہتے ہوئے، شرک پہ قائم رہتے ہوئے کوئی مسلمان اگر شادی کرتی بھی ہے تو وہ شادی غیر معتبر ہوگی، وہ زناکاری ہوگی، وہ حرام کاری ہوگی، اور اس امید پہ کہ کبھی ایمان قبول کر لے گا، اس امید کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نکاح کے وقت ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرک عورتیں جب تک مسلمان نہ ہو جائیں ان سے نکاح نہ کرو، اور ایک مسلمان باندی بھی آزاد مشرک خاتون سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں نکاح مت کرو، کیونکہ یہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق دے کر جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو برزۃ غنوی نے مکہ کی ایک مشرک خاتون اناق سے نکاح کرنا چاہا تھا، اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ یا حضرت حذیفہ کی ایک سیاہ باندی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا،
ان کے بعض دوستوں نے بجائے اس سیاہ فام کی کسی خوبصورت مشرک عورت سے نکاح کا مشورہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بادی آزاد مشرک عورت سے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ وہ کالی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کالی اور گوری کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان معتبر ہے، اور ایمان کی وجہ سے انسان کی قدر ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ ایمان والے کا نکاح مشرکہ کے ساتھ اور ایمان والی عورت کا نکاح مشرک مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ زناکاری ہوگی اور پوری زندگی وہ زناکاری میں مبتلا ہوں گے، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے اس معاملے میں خاص طور پہ کنسس ہونے کی ضرورت ہے، اور کسی جال میں اور کسی بہکاوے میں پھنسنے سے ہر حال میں اجتناب بھی کرنا چاہیے، اور آنے والی نسلوں کو اس سلسلے میں سمجھانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا حي یا قیوم